السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم ایک بنیادی اسلامی اصول پر بات کریں گے، مستقبل کی تیاری۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہو تو براہ کرم سبسکرائب کر کے اور اسے ایک جاری رہنے والے ثواب یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، مستقبل آ رہا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس رفتار اور جس پیچیدگی کے ساتھ یہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے نا، وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ اور یہ کوئی آہستہ آہستہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بڑے ادب سے شائستگی سے اجازت مانگ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو پوری رفتار، پوری پیچیدگی اور ایک زبردست دباؤ کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کیا دنیا بدلے گی؟ ارے دنیا تو بدل ہی رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اصل سوال اب یہ ہے، کیا ہم تیار ہوں گے؟ تو یہ جو ناگزیر مستقبل ہے، اس کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ہر نسل کو ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک منفرد آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پچھلے کچھ نسلوں کو جنگ سے آزمایا گیا، کچھ کو دولت سے، کچھ کو طاقت سے، لیکن ہماری نسل، ہمارا امتحان بالکل مختلف ہے۔ یہ علم کا، ٹیکنالوجی کا اور ان دونوں سے جڑی ہوئی ذمہ داری کا امتحان ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اسلام کبھی بھی کوئی آزمائش اس کی تیاری کے ذرائع بھیجے بغیر نہیں بھیجتا۔ ہر چیلنج کے ساتھ اس سے نپٹنے کی صلاحیت بھی عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اور یہی حقیقت ہمیں تیاری کے بنیادی اصول کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اصول ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ مستقبل سب سے مضبوط کا نہیں، نہ ہی سب سے اونچی آواز والے کا، اور نہ ہی سب سے امیر کا ہے۔ مستقبل تو ان کا ہے جو تیار ہیں۔ اصل طاقت، اصل کامیابی تیاری میں ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ تیاری آخر ہے کیا؟ یہ کیسی نظر آتی ہے؟ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، تیار ذہن، یعنی ایسے ذہن جو علم اور حکمت سے روشن ہوں۔ دوسرا، تیار دل، جو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اور تیسرا، تیار کردار، جو بہترین اخلاق کی زندہ مثال ہوں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلام نے کبھی ایک سست، غیر فعال امت کی پرورش نہیں کی۔ ایسی امت نہیں جو صرف رد عمل دیتی رہے، نہیں، اس دین نے تو ہمیشہ معمار پیدا کیے ہیں، مفکر پیدا کیے ہیں، اور ایسے رہنما پیدا کیے ہیں جو دنیا کی رہنمائی کریں۔ یہی تو ہماری میراث ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس تیاری کے ساتھ آنے والے کل کے لیے ہمارا ویژن کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی نسل کا جو ٹیکنالوجی میں تو کمال کی مہارت رکھتی ہو، لیکن تکبر کے بغیر، جو جدت طرازی یعنی انوویشن کی قیادت کرے لیکن ناانصافی کے بغیر، اور جو دنیاوی کامیابی کی بلند ترین عمارتیں تعمیر کرے مگر اپنی اصل زندگی، اپنی آخرت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولے۔ اور یہ ایک بہت ہی گہری اور ذاتی حقیقت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دور میں اتفاقاً حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں رکھا ہے اس دور میں، کیونکہ ہماری صلاحیتوں کی، ہماری ذہانت کی اور ہمارے ایمان کی اس وقت یہاں سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی خیالی پلاؤ یا کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو جدید دنیا میں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا ایک حقیقی، ایک ممکنہ نتیجہ ہے۔ تو اب آتے ہیں عملی اقدامات کی طرف، عمل کی دعوت کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ تیاری کا یہ سفر شروع کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے 4 عملی اقدامات ہیں۔ پہلا، علم کو سنجیدگی سے حاصل کریں، صرف ڈگری کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ دوسرا، بڑے بڑے ارادوں سے پہلے اپنے اندر نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا کریں، کیونکہ اس کے بغیر ساری مہارتیں بکھر جاتی ہیں۔ تیسرا، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، کیونکہ کردار ہی تو اصل قابلیت ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنے تمام مقاصد کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ وہی تو اصل مستقبل ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں ایک بہت سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ سوچیں، روز قیامت یہ سوال پوچھا جائے گا، جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں جو وقت ملا ہے وہ ایک تحفہ ہے، جو قابلیت ملی ہے وہ ایک امانت ہے، اور ہر موقع جو ملتا ہے وہ ایک آزمائش ہے۔ یہ ہمارے حقوق نہیں ہے، نہیں، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور آخر میں ایک فیصلہ کن نقطہ،
یاد رکھیے گا کہ مستقبل صرف اچھی نیتوں کا صلہ نہیں دیتا، یہ تیاری کا اور عمل کا صلہ دیتا ہے۔ آج امت کو تماشائیوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی ضرورت ہے تیار ذہنوں کی، مضبوط دلوں کی اور بہادر رہنماؤں کی۔ مستقبل تیار رہنے والوں کا ہے، ان میں سے بنے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا۔